کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی گنتی پوری کرو، کراچی کے لوگوں کو صحیح سے گنو۔ اب پی ٹی آئی سے ہم پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کل ہماری ایم کیو ایم سے میٹنگ ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ارلی سینسز ہو، 2023 کے انتخابات جو ہیں نئی مردم شماری کے تحت کرائے جائیں، اور obviously یہ صرف سندھ میں نہیں ہوگا یا صرف ایک کراچی کے لیے نہیں ہوگا، پورے ملک کے لیے یہ مردم شماری انہوں نے کہا کرائی جائے گی۔ ڈو یو سی اٹس پاسبل بفور 2023؟ اس حکومت کی اگر آپ پچھلے 2.5 سالوں کی اگر کارکردگی دیکھیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل۔ اور پھر ہمارا یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس غلط مردم شماری کو پہلے آپ لیگلائز کر دو۔ آپ نئی مردم شماری 2023 میں کرا لیں اس سے پہلے، لیکن آپ اس کو لیگلائز کیسے کر؟ اگر آپ اس کو لیگلائز کر دیں گے، اگر آپ اس کے اوپر آپ سرکار کی مہر لگا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس کہ اگلی مردم شماری اسی بیسس پہ ہوگی۔ تو اگر آپ کسی عمارت کی پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دیں گے تو اس کی پوری عمارت غلط بنتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسپیوٹڈ آپ رہنے دیں، آپ اس کو جو ہے وہ لیگلائز نہیں کریں۔ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں جو یہ بات کریں، ان کو سینس ہی نہیں ہے اس والی بات کا۔ اگر آپ اس کو 1,60,00,000 آج اس کو لیگلائز کر دیں گے تو اگلی مردم شماری پھر 2 کروڑ کر لیں گے آپ، جبکہ آج یہ آبادی 3 کروڑ ہے۔ تو جبکہ دیکھیے سیاسی پارٹیز کو آپ رکھتے ہیں ایک طرف، چیف جسٹس پاکستان بھری عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، آصف علی زرداری کہہ چکے ہیں 3 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ آپ کو میں لے کر چلتا ہوں علاقوں میں، وہاں پر ووٹر لسٹوں میں ووٹر کے نام زیادہ ہیں اور وہاں کی آبادی کم دکھائی گئی ہے، یعنی کہ ووٹر زیادہ ہیں اور وہاں پہ مردم شماری میں لوگ کم گنے گئے۔ آپ نادرا کے ریکارڈ چیف جسٹس منگوا لیں، 3.25 کروڑ شناختی کارڈ تو صرف نادرا نے جاری کیے کراچی میں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں ایک فرسٹریشن ہے ہمارے ہاں، ہمیں یہ جو ملک میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، آج سے 20 سالوں کے بعد 10 سالوں کے بعد یہاں پر کوئی آپریشن کر رہا ہوگا، کیا بھائی دہشت گرد پیدا ہو گئے ہم آپریشن کریں گے؟ بھائی آپ آج نہیں دیکھ رہے کہ آج آپ دہشت گرد بنانے والی مشین پوری آپ نے گورنمنٹ کی آپ نے کھول رکھی۔ انہی محرومیوں کی وجہ سے تو نوجوان جو ہے وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں ہاتھ میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ ہمیں گننے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ اتنی کیا آفت آ گئی؟ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ٹھیک ہے، بٹ یہ بات صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں مردم شماری ہو، صحیح سے تعداد دکھائی جائے، بٹ یہ بھی پیپلز پارٹی کا موقف ابھی ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جی پھر اس کو آپ یہ صرف ایک شہر کا یا ایک قومیت کا ایشو مت بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی مردم شماری کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو پھر ہوگی تو پھر پورے ملک میں ہوگی، یہ صرف اور صرف کراچی کی سینسس کی بات نہ کریں۔ دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی کو تو یہ والی جعلی مردم شماری سوٹ کرتی ہے۔ میں آئی اسی طرف رہا ہوں، اور انہوں نے اگر وہ چاہتے تو یہ اس کو اپروو نہیں کرتے۔ پاکستان میں آج پی ٹی آئی کی حکومت چلی پیپلز پارٹی کی وجہ سے رہی۔ یہ ساری نورا کشتی ان کی باہر آ کے ڈرامے کرتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ اس کے پورے سپورٹ میں۔ آج اگر پیپلز پارٹی چاہے 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو سکتی ہے نا۔ اس مردم شماری میں دیکھیے جو یہ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں 70 سالوں کے بعد ایک سائلنٹ ریولوشن آ رہا ہے۔ کیسے کہ پاکستان میں، دنیا بھر میں اور خصوصاً پاکستان میں رولر آبادیاں جو ہیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں، رولر کلچز سے نکل کر آپ شہروں میں آ گئے۔ آپ جب شہروں کی گنتی 70% پاکستان اس وقت جو ہے وہ شہری آبادی جو ہے شہروں میں شفٹ ہو گیا ہے، اور کراچی جو ہے وہ سندھ ایک یونیک صوبہ ہے جہاں پر صرف ایک شہر کی آبادی سندھ کی پورے صوبے کی آبادی سے 50% سے بھی زیادہ ہے نا۔ یہاں پر ایک زبان بولنے والی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ یہاں پر کراچی میں ساری زبانیں بولنے والے رہتے ہیں۔ اگر آپ کراچی کی صحیح گنتی کر لیں گے تو اگلے الیکشن میں آپ کو سیٹوں کا جب آپ ایلوکیشن آپ کریں گے تو اگلی سیٹوں کے الیکشن میں کراچی کی آبادی سندھ کی آبادی کا 50% ہے۔ یہ بڑے مزے کی بات مجھے مصطفیٰ کمال صاحب لگتی ہے کہ جب میں آپ سے یا ایم کیو ایم کے کسی نمائندے سے بات کرتی ہوں یا ہمارے جو کراچی سے منتخب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کراچی کو فوکس کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں ایگزیکٹلی جو آپ نے بتایا کہ اربن آبادی جو ہے وہ اب زیادہ ہو گئی ہے، شہروں کی طرف لوگ آ گئے۔ لیکن obviously پیپلز پارٹی سے جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ نہیں، ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، جو اندرون سندھ ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کم گنا گیا ہے۔ وہ اپنی شکایت ایسے بتاتے ہیں، مردم شماری پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اندرون سندھ کی آبادی کم دکھا دی گئی ہے۔
دیکھیے آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی صرف اور صرف اپنی باتوں کا ٹورنامنٹ صرف کر رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ آگے اگر باقی کم گنا ہوتا تو وہ جا کر جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کرتے. اگر آئی لینڈ کے اوپر کوئی بات ہو تو آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی پوری ایک سیریز چلاتے ہیں، مظاہر کرتے ہیں. ایک آئی جی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اگر واقعی سندھ کی آبادی کم گنی جاتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ ایٹیٹیوڈ رہتا؟ نہیں، سندھ میں کراچی، یہ بالکل بددیانتی والی بات ہے، یہ خود تعصب کر رہے ہیں. اگر ایسی بات کریں بھائی، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، ان کے دارالخلافہ کی آبادی کم گنی گئی ہے. غضب خدا کا، کہاں سے کون سے ڈسٹرکٹ میں یا شہر میں سندھ کے آپ بتائیں کہ جہاں پر ووٹر لسٹوں میں ووٹ زیادہ ہیں اور آبادی کم گنی گئی ہے؟ یہ کراچی میں چلے میرے ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل، کون سے شہر میں شناختی کارڈ نادرا کا جو ہے وہ زیادہ ایشو ہوا ہے؟ اور وہاں پہ آپ بھائی کچھ نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نادرا کا ریکارڈ منگا لیں اپنے پاس، اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کو یہ جعلی مردم شماری سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اگر صحیح مردم شماری ہو گئی، مصطفیٰ کمال صاحب، آپ ابھی بھی اتنے اسکیپٹیکل کیوں ہیں اس سارے معاملے میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ پی ٹی آئی بتاتی ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات طے کر لیے، ایک ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنا دی ہے، وفاقی کابینہ کی کمیٹی بھی بنا دی ہے، امین الحق جو ہیں وہ اس کو جو ہے اس کی صدارت بھی کریں گے، کمیٹی کی سفارشات آئیں گے 2023 سے پہلے مردم شماری وہ کہتے ہیں ہو جائے گی. ابھی اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کورٹ میں بھی، ایم کیو والے کہتے ہیں ہم تو کورٹ میں بھی چلے گئے. اب میری بات سنیے، دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ آج 7 سیٹوں سے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے. آج اگر یہ چاہیں 1 گھنٹے میں حکومت ان کے پیروں پہ آ جائے، اگر یہ صرف یہ اشارہ دے دیں کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، ہم جا کر اپوزیشن بینچز میں بیٹھ رہے ہیں. اس کیبنٹ میٹنگ سے پہلے جو کمیٹی بنی ہوئی تھی وہاں پر ایم کیو ایم کے وزیر نے خود اس سینسس کی اپروول دی ہے، باقاعدہ اپروول دی. پی ٹی آئی والوں کے پاس یہ پیپرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ دکھاتے پھر رہے ہیں لوگوں کو. اور اس کے بعد آ کر کیبنٹ میں ڈیسنٹ نوٹ دے دیا، اعتراضی بیان دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جان چھوڑا. ان کی نیم رضامندی کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں چلے جا رہے ہیں. اور بھائی آپ تو کورٹ میں جانے سے پہلے آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ اس کو آپ روکتے. آپ نے ایک مسئلہ خود کریٹ کیا ہے، اب اس کو حل کروانے کے لیے آپ کورٹ میں جا رہے ہو، بیوقوف بناتا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ بند ہو جائیں گے، یہ حکومت سے الگ ہو کر 1 منٹ میں نہیں رہ سکتے. خالد مقبول کا نام جی آئی ٹیز میں ہے، ان کا میئر کرپشن کر کے شہر میں گھوم رہا ہے. نیب کے لیٹر عمران خان اس کو بھیجتے نہیں ہیں، سب کے اوپر نیب کے لیٹر بھیج رہے ہیں عمران خان. وسیم اختر کی کرپشن پہ کسی کو جو ہے، لیکن وسیم اختر کے خلاف تو آپ کو یاد ہوگا ان کے اپنے وزیر فیصل واؤڈا جو ہے نیب میں بھی گئے اور ہائی کورٹ میں بھی گئے وسیم اختر کا کیس لے کر. سندھ ہائی کورٹ نے نیب کو کہا کہ ان کو ٹوک کیا جائے. اس لیے دیکھیں، اس لیے تو نیب کے تمام کنڈکٹ کے اوپر پورے سپریم کورٹ بھی کوشچن اٹھاتی ہے کہ آپ کا سلیکٹڈ احتساب ہے. آج ابھی حکومت سے ایم کیو ایم الگ ہو، آپ یقین کریں پوری ایم کیو ایم جیلوں میں ہوگی. اس ایم کیو ایم سے ساتھ گورنر جا کر کھڑا ہو رہا ہے، جا کر وفاقی وزیر کھڑے ہو رہے ہیں. غضب خدا کا، یہ پی ٹی آئی نہیں تھی. عمران خان نے یہ خواب نہیں دکھایا تھا لوگوں کو کہ جن کی جو فورن منسٹر اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر کے را کے ایجنٹوں کے نام بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ اور آڈیو ویڈیو سنا رہے ہیں. ان را کے ایجنٹوں کی جی آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں انڈیا لے جانے والا خالد مقبول ہے. اور خالد مقبول کون ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ ہے، وہ وفاقی وزیر تھے، وہ ایم این اے تھے، ان کے لوگ کرپٹ ہیں. ان سے ہم یہ بھائی انہوں نے تو بیچا ہے شہر کو. انہوں نے تو بھائی دیکھیں، اگر آپ مجھے گنیں گے نہیں نا صحیح، آپ نے میرا پانی چھین دیا میں خاموش رہا، آپ نے میری جاب چھین لی میں خاموش، آپ مجھے یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں دیتے میں خاموش ہوں، آپ مجھے بجلی نہیں دے رہے، گیس نہیں دے رہے. اگر آپ مجھے گنیں گے بھی نہیں تو پھر آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے ریاست کا. پھر ہم جو چاہیں کریں، ہم پھر آزاد ہیں. اگر آپ کا یہ رویہ ریاست کا اور حکومت کا، تو غضب خدا کا پاکستان کو کما کر دینے والا شہر ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ہم آزاد ہیں، obviously. بٹ حل کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے آپ نے خود کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے، یہ جماعتیں ساری باتیں کر رہی ہیں، صحیح سے گننے کو تیار نہیں ہیں. اگر یہ چاہتی ہیں تو اس کو پہلے والے معاملے کو لیگلائز نہ کرتی جو کہ ایک کنٹروورشل سینسس تھا. یہ بھی آپ نے کہا کہ بھائی کراچی کے عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل پی ایس پی کے پاس ہے. سو وہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ لوگ کیا مطالبہ کس طریقے سے منوائیں گے؟ یہ چاہتے ہیں کہ جی فوری بلدیاتی انتخابات ہوں. سیاسی جماعتوں نے پہلے ماضی میں بھی نہیں کرائے، وہ بھی سپریم کورٹ کی مرہون منتیں آپ کے سامنے ہی ہیں، اور اس معاملے میں بھی کبھی کورٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. کیسے کروائیں گے؟
देखिए मैं बहुत ही, मैंने देखिए इमरान खान साहब को 2.5 सालों में कभी भी उनको मैंने सेलेक्टेड नहीं कहा, कभी भी मैंने उन्हें नायल नहीं कहा। मैं इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। हमने बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स की। आज भी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता हूं। मैं कहता हूं इमरान खान साहब इस सेंसस को नहीं करा सकते, हुकूमत नहीं कर, छोड़ दें आप इसको, ठीक है। आप इसको डिस्प्यूटेड रहे, जिस तरह आपने कश्मीर के मसले को डिस्प्यूटेड रहने दिया ना। एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको, 70 सालों से आपकी ये कामयाबी है कि आपने उसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर कर। इंडिया नहीं चाहता ये, आप जाकर एक्सेप्ट कर लेना कश्मीर के डिस्प्यूट, आप डिस्प्यूट खत्म कर दें, इंडिया मुज़ाकरा शुरू कर दें। आप नहीं करते उसको। भाई कराची के सेंसस को आप डिस्प्यूटेड रहने दें, उसके ऊपर आप ये यू टर्न लें, अपने कैबिनेट डिसीजन को वापस करें, यू टर्न लें। आप अभी नहीं करा सकते मर्दमशुमारी, लेकिन आप इस फैसले को वापस लें। नंबर 1 ये डूएबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।